اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین قوم کی طرف ہم نے ان کے ہی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی بھی معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی۔ فاوفوا الکیل والمیزان، لہذا تم ناپ تول کو پورا کیا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھو۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اور تم راستوں پر نہ بیٹھا کرو لوگوں کو ڈراتے ہوئے۔ وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے اللہ کے راستے سے تم روکتے ہوئے نہ بیٹھو۔ وتبغونها عوجا، اور تم اللہ کے دین میں ٹیڑھی اور کجیاں تلاش نہ کیا کرو۔ واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور تم دیکھو فساد مچانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے ایک جماعت اس پر ایمان لے آتی ہے جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا۔ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک جماعت ایمان نہیں لاتی ہے۔ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تو تم انتظار کرو، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، سورہ اعراف کے آخر کے رکوعات کے اندر انبیاء سابقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ 4 نبیوں کے تذکرے کے بعد 5ویں نمبر پر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ مدین کی طرف، مدین جیسا کہ اس سے پہلے جمعہ میں بتلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک لڑکے کا نام تھا مدین۔ وہ ایک بستی میں جا کر آباد ہو گئے، تو ان کی قوم کا نام بھی مدین ہے، اور جس جگہ پر جا کر آباد ہوئے اس جگہ کا نام بھی مدین ہے۔ تو مدین شہر کو بھی بولتے ہیں، مدین قوم کو بھی بولتے ہیں۔ تو مدین کی طرف انہی کے قوم میں سے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑی بہترین تقریر کرتے تھے، بہترین انداز میں دلیلوں کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا، بات کرنا۔ تو ان کے بات کرنے اور ان کے بیان کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام تمام نبیوں میں خطیب الانبیاء ہیں، تمام نبیوں میں بہترین مقرر، بہترین خطبہ دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء ہیں، نبیوں میں بہترین بیان کرنے والے۔ تو جب یہ اپنی قوم کی طرف آئے تو قوم کی جو غلطیاں تھیں، 3 طرح کی غلطیاں یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا جو بہت بڑے ان کے گناہ تھے۔ ایک تو بت پرستی، تو اس کے بارے میں فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بننے کے لائق ہے ہی نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، میری نبوت کی واضح دلیل تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہیں۔ تو ایک تو حقوق اللہ، گزشتہ جمعہ اس کے بارے میں تفصیل سے میں نے بتلایا، 2 طرح کے حقوق ہیں۔ ایک اللہ کے حقوق جیسے نماز، روزہ اور تلاوت، ذکر وغیرہ، حج، عبادتیں، اور ایک ہے حقوق العباد جس میں بندوں کے حقوق آتے ہیں۔ اس کی بہت لمبی تفصیل ہے،
ملازمت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، میاں بیوی، بھائی بہن، ماں باپ اور اولاد، پڑوسی، کاروبار کرنے، تجارت کرنے والے، سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنے والے، یہ تمام ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے والے، کام کاج کرنے والے، ایک دوسرے پر ان کے حق بنتے ہیں، کس کا کس پر کیا حق ہے، کتنا حق ہے، اسے بولتے ہیں حقوق العباد۔ تو یہ قوم جو ہے حقوق العباد میں بہت نیچے تھی، بندوں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں، خاص کر بزنس میں، کاروبار اور تجارت میں ڈنڈی مارنے میں اور لوگوں کو ناپنے اور تولنے کے اندر بہت زیادہ کتر بیونت کرتے تھے، کمی بیشی کر دیتے تھے اور قیمت پوری لیتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو خاص کر یہ دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا کہ اللہ کی طرف بلاؤ اور ان سے کہو یہ ڈنڈی نہ مارا کریں، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپنے اور تولنے، جو چیزیں ناپ کر کسی پیمانے میں بھر کر دی جاتی ہیں اسے ناپنا بولتے ہیں، اور جسے ترازو میں تول کر دیا جائے اسے تولنا کہتے ہیں۔ تو ناپنا ہو یا تولنا ہو، اوفو، پورا پورا کیا کرو۔ اسے لوگوں نے کمال سمجھا، لوگوں نے، آج بھی بہت سارے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو اسے ہنر سمجھتے ہیں، کاروبار میں لوگ اسے کمال سمجھتے ہیں کہ تولنے کے اندر پہلے تو ہاتھ کے ترازو ہوا کرتے تھے، پیالے ناپنے کے آلے ہوا کرتے تھے، لوگ اس کے اندر ناپتے تھے۔ تو اب یہ زمانہ اسکیل کا اور دوسری چیزوں کے ناپنے اور تولنے کی مشنریاں آ گئیں، تو اس کے اندر بھی لوگوں نے سیٹنگ کرنا۔ پہلے زمانے میں لوگ ڈنڈی مار لیا کرتے تھے کہ ترازو کے پلڑے یوں پکڑے ہیں ہاتھ کے اندر، تھوڑا سا کوہنی کا ٹیکا دے دیا، سہارا دے دیا، دیکھنے والا بندہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا اسے کہ کہاں کمی ہو رہی ہے۔ جو ناپنے کی چیز ہے اگر دینے کا موقع ہوتا تو ادھر جو پتھر رکھا جاتا ہے، بٹ جو رکھا جاتا ہے، اس بٹ کے نیچے، پلڑے کے نیچے کوئی میگنیٹ لگا دیا یا املی چپکا دیا، کوئی وزنی چیز نیچے سے لگا ڈالا، گراہک دیکھ ہی نہیں پاتا تھا کہ یہ پلڑا ادھر سے جو ہے جھکا جا رہا ہے، یا جو چیز تول کر دی جانے والی ہوتی تھی اس طرف لگا دیتے تھے تاکہ کم چیز ڈالیں اور زیادہ وزن لگے، ادھر تولنے کی چیز میں لگا دیا، یا کوئی چیز ناپ کر یا تول کر لینے کی ہوتی ہیں تو ادھر پتھر کے نیچے لگا ڈالا۔ تو اس طریقے سے لوگ چالاکیاں پہلے زمانے میں کر لیا کرتے تھے کہ کہیں ڈنڈی مار لی، کہیں وزن میں کچھ کمی بیشی کر دی، اور آج کل لوگ اسکیل کے اندر سیٹنگ کر لیتے ہیں اور پیٹرول ڈیزل کے اندر وہاں لوگ جمپ کر دیتے ہیں، اس کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں۔ جو بہت سارے لوگوں نے چالیں چلنا شروع کی ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت چالاک ہیں، حالانکہ یہ ایک نمبر کے بیوقوف اور یہ اپنا گھاٹا، خسارہ، نقصان کرنے والے لوگ ہیں۔ آگے فرمایا کہ دیکھو ناپنے اور تولنے کو پورا پورا کیا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، خاص کر ناپ تول کے بعد ایک جملہ ایسا کہا کہ جنرل بات، دیکھو کسی بھی لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو، ایک تو تولنے اور ناپنے میں پورا کرو، کم مت کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو جو چیزیں دینے کی ہیں ان چیزوں میں کمی مت کرو۔ یہ ایسا جملہ ہے جو ہر بندے کے اوپر فٹ آئے گا۔ آپ ملازمت کرتے، نوکری کرتے ہیں، تو چاہے آپ مسجد کی ہو، مدرسے کی ہو، فیکٹری کی ہو یا کسی کمپنی کی ہو، آپ جو ملازمت کریں، اب صاحب جو ہمارا مالک ہے، اونر ہے، جو بھی بڑا ہے یا جو ہماری ذمہ داری ہے، ان کا حق ادا کرنے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، لوگوں کو جو چیزیں دینی ہیں اس میں تم کم مت کرو۔ اب کسی کا وقت لیا جاتا ہے، وقت میں تم کمی مت کرو، حالانکہ لوگوں کا ٹائم لیا جاتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہوگی 6 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی۔
اب کام چاہے آپ 8 گھنٹوں میں کر لو، 2 گھنٹوں میں کر لو، لیکن آپ کا وقت جو مانگا گیا ہے 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا جو فکس ہوا ہے، آپ کو اتنا ٹائم تو دینا ہی پڑے گا۔ یہ امانت ہے۔ ہمارے بعض مدرسے کے اساتذہ نے اپنے اکابرین سے، بڑوں سے سوال کیا تھا کہ حضرت یہ جو کلاس میں ہم پڑھانے کے لیے آتے ہیں بچوں کو، گھنٹی ماری جاتی ہے کہ کس کا وقت کب شروع ہوا، کلاس کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے، تو جب گھنٹی بجتی ہے تو ہم اپنے کمروں سے نکل کر کلاس روم میں پہنچتے ہیں، تو کیا جیسے ہی گھنٹی بجی اور ہم اپنے کمرے سے نکلے تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ تو بڑوں نے یہ بتلایا کہ یہ غلط ہے۔ آپ جس وقت گھنٹی بج رہی ہو اس وقت میں آپ کو کلاس روم میں موجود ہونا چاہیے، یہ آپ کی امانت ہے، کیونکہ گھنٹی بجنے کے بعد بچوں کی تعلیم کا ٹائم شروع ہوتا ہے، آپ کے آنے کا ٹائم شروع نہیں ہوتا۔ آنے کا ٹائم تو اس سے پہلے ہے۔ گھنٹی کا مطلب ہے کہ اس سے 10 بجے سے آپ کی کلاس شروع، 11 بجے تک آپ کو پڑھانا ہے، تو یہ پڑھانے کا ٹائم ہے، نہ کہ آپ کے آنے کا۔ درمیان میں آتے ہوئے کوئی مل گئے، سلام کر لیا، خیر خیرت پوچھ لی، 2-4 منٹ آپ نے وہاں لگا لیا، تو یہ جو وقت کم ہوگا یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہاں تک احتیاط۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ ملازمت کرتے ہیں یا جو بھی جس آپس میں ایک دوسرے کے معاہدے ہیں، اس کے اندر چاہیے کہ لوگوں کو پورا دیا جائے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو عزت دینے کا مسئلہ، اس کی گزشتہ جمعہ بہت تفصیل ہو گئی کہ ایک دوسرے کے ادب میں، احترام میں، جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دیا جائے۔ اس میں ادب میں، احترام میں، تعظیم میں، عزت میں اگر کمی کی گئی تو یہ بھی اس وعید میں شامل ہیں جو اللہ نے فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں دینے میں کمی مت کرو۔ اسی طریقے سے کسی بندے سے محنت کرائی جائے، مزدوری پر کسی کو رکھا جائے، پہلے بات ہوئی کچھ کی اور کام ہونے کے بعد کچھ اور آپ دے رہے ہیں، کچھ کم کر دیا اس کے اندر۔ بات چیت ہوئی تھی 10,000 دیں گے اور آخر میں آپ نے 8,000 دے دیا کہ نہیں اتنا ہی دیں گے، بات اتنی ہوئی تھی۔ فرمایا جو آپ نے طے کیا پورا دے دو، اور مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دو، کام ختم تو اجرت کے دینے میں آپ تاخیر کیوں کریں؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ مجمل جملہ فرمایا سب کے لیے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کے سدھار آنے کے بعد، اصلاح کے بعد بگاڑ پیدا مت کرو۔ تو یہ جو کام ہے کاروبار میں ڈنڈی مارنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، حق مار لینا، پورا نہ دینا، اور لوگوں سے جب لیں تو اپنے حق سے زیادہ وصول کرنا یا برابر لینا، اور جب دینے کا نمبر آئے تو کم دے دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زمین میں بگاڑ تم لا رہے ہو، فساد کر رہے ہو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ کام پورا تول کے دینا، ناپ تول میں پورا کرنا، لوگوں کو ان کا حق پورا دینا، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم اس پر یقین رکھو تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اب کاروباری لوگوں سے کہا جائے کہ بھئی پورا تول کے دو، بلکہ اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ تھوڑا جھکتا ہوا تول کر دو۔ 1 کلو آپ سے مانگا گیا تو 1 کلو 10 گرام، 20 گرام، 50 گرام تھوڑا ایکسٹرا ڈال دو، تھوڑا جھکتا ہوا تول کے دے دو۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے، ہمارا بزنس کیسے چمکے گا، ہم بلڈنگیں کب بنائیں گے، بینک بیلنس کیسے جمائیں گے؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر آخرت کے اعتبار سے وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، ہاں اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، آخرت سنورے گی، اللہ جنت میں داخل کریں گے، یہ بہتر ہے۔ لیکن دین کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ صرف آخرت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے بھی بہتر ہے۔ کاروبار میں خیانت نہ کرنا، پورا تول کے دینا، اب یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کاروبار کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں، بزنس مینوں کے لیے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
ملازمت کرنے والا بھی اپنا ٹائم پورا لگائے اور کوئی خیانت اس کے اندر نہ کرے، تو اللہ فرماتی ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ظاہری طور پر دیکھنے والا بندہ غور کرے گا کیا بہتر ہے، اس میں تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے، 100 روپے کی قیمت تو برابر لے رہے ہیں اور اس سے زیادہ ہم کو دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا پورا دینے کے لیے اگر تھوڑا بچا لیتے تو یہ بہتر تھا نا، تھوڑا بچاتے اس میں 100 گرام، اس میں 50 گرام بچاتے 1-2 کلو بچ جائیں گے اور اس کی قیمت زیادہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ بہتر ہے۔ اللہ فرماتے نہیں پورا دے دو، یہ بہتر ہے۔ کیسے؟ دیکھیے جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، لوگوں کو الو بناتے ہیں، یہ شروع میں تو چمکیں گے، یہ خوب نفع کمائیں گے، لیکن گراہک بھی کوئی بیوقوف نہیں ہوتا۔ 1 بار 2 بار آدمی دیکھتا ہے، کوئی بچہ آیا دکان پر، آپ نے اس کو کم عقل سمجھ کے تھوڑا کم تول کے دے دیا، گھر میں دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، انہوں نے دیکھا کیا ہے اس کے اندر کچھ کمی ہے، 1 کلو تو نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے اندر کچھ کمی نظر آ رہی ہے، تو اس کے بعد اس کو تاکید کر دیا جائے گا کہ بیٹا آئندہ سے اس دکان میں مت جانا۔ آدمی بھی خود سمجھ جائے گا یار یہ دھوکے باز آدمی ہے، وہ گراہک بدل جاتا ہے، دوسری جگہ چلا جاتا ہے، دکان بدل لیتا ہے، لوگ بعد میں آتے ہیں حضرت کون کی جادو کرا ڈالی، کیا کی نیمبو پھرا ڈالی، گراہکاں چارے نہیں، اب ذرا دعا کرو، بڑی تعویذ ڈالو، کیا تو بھی کرو، بندش کرو۔ ارے آپ کے ہاتھ میں کام تھا، آپ تھوڑا برابر دیتے، گراہک کو تھوڑا زیادہ دیتے تو وقتی طور پر آپ کا گھاٹا ہوگا، مگر آپ کا گراہک پرماننٹ ہو جائے گا۔ لوگ کلومیٹروں کا سفر کرتے ہوئے آئیں گے، آپ ہی کے دکان سے لے کر جائیں گے، لوگوں کا بھروسہ آپ جیتو گے، لوگوں کو آپ پر اعتماد ہو جائے گا، لوگ اپنے بچوں کو بھی بھیج دیں گے اگر وقت پڑا تو، کہ جاؤ کوئی دھوکے کی بات نہیں، وہ آدمی پورا دیتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کبھی ہم رہے تو آ جائیں گے، بچے کو ملا بچے کو بھیج دیں گے۔ اب آدمی کسی کو بڑا آیا تو ایک، چھوٹا آیا تو دوسرا انداز، اس طریقے سے دھوکے بازی کرے گا تو وقتی طور پر، ٹیمپروری طور پر 1-2-4 مہینے آپ کا دکان چلے گی، لیکن اس کے بعد گراہک کا آنا بند ہو جائے گا۔ تو مستقل آپ کی دکان چلتی رہے اور پرماننٹ آپ کے گراہک مستقل آپ کے بن جائیں۔ اللہ نے فرمایا امانت دار، دیانت دار، پورا تولنے والا جو ہوگا، اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہمارے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو اس ملک کے اندر آئے، دین کی دعوت کے دینے کا جو انداز تھا وہ بزنس تھا، کاروبار، تجارت تھی۔ مارکیٹوں میں آتے، اپنی دکانیں لگاتے، لوگوں سے زیادہ تقریریں، بیان، دین کی بات نہیں سمجھاتے، بزنس کرتے، معاملات کرتے، لین دین کرتے۔ تو کفار اور مشرکین، دوسرے ادیان و مذاہب والے صحابہ سے کاروبار کرتے، تجارت کرتے، تو یہاں کے لوگوں کی، کافروں اور مشرکوں کی دکانیں بھری ویسے ہی رہ جاتی مال کے ساتھ، مگر حضرات صحابہ کی دکانیں چند دنوں میں خالی ہو جاتی، بک جاتا سارا مال۔ لوگ شکایت کرتے اپنے وقت کے بادشاہوں سے کہ یہ پردیسی آتے ہیں اور ان کا مال چند ہفتوں میں بک جاتا ہے اور ہمارا مہینوں پڑا رہتا، بکتا ہی نہیں۔ تو مقدمہ کیا گیا، دائر کیا گیا، صحابہ کرام کو بلایا گیا، تو بادشاہوں نے سوال کیا، پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو، آپ کا مال ایسے کیسے بک جاتا ہے، لوگ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں اور کیسے آپ کے مال کی ڈیمانڈ ہے؟ تو حضرات صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے نبی نے کاروبار کرنا سکھایا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہماری امت میں نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور کاروبار کے اندر چیز کا عیب بتا کر بیچا کرو، ہمارے نبی نے یہ بتلایا کہ چیز کی خوبی سے زیادہ عیب ظاہر کرو کہ کس میں کیا کمی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ وقتی طور پر آپ کے دکان سے چلا جائے، مگر وہ گھوم پھر کر آپ کے پاس آئے گا کہ یہ ہمیں دھوکے میں نہیں رکھا، ہو سکتا اب چلا جائے، مگر اگلی بار وہ ضرور آپ کے پاس آئے گا دوسروں سے دھوکہ کھانے کے بعد،
کہ دوسروں نے ہمیں اس کی تعریف کر کے مال بیچا تھا، مگر اس بندے نے تو صحیح بتا دیا تھا کہ یہ اوریجنل ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے، یہ دوسرے نمبر کا مال، یہ پہلے نمبر کا مال، اس کے اندر یہ خوبی، اس کے اندر یہ خرابی۔ اگر آدمی صاف صاف بتا دے اور کہہ دے کہ اس کی یہی قیمت، اس کی یہ قیمت، اور دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے اور مال کا عیب ظاہر کر دے۔ اور چوتھی چیز یہ، گراہک اگر مال لے کر چلا جائے، کسی وجہ سے اگر وہ واپس لے کر آئے، یہ دیکھ لو کہ اس میں کوئی خرابی نہ ہوئی ہو، کوئی کاٹنا توڑنا کترنا نہ ہوا ہو، کوئی ڈیمیج نہ کیا ہو، جیسے لے گیا ویسے واپس لا رہا ہے، جیسے کپڑا جتنا لے گیا جیسا لے گیا ویسا لا کے دے رہا ہے، اور آپ کا کوئی اس کے اندر نقصان نہیں ہو رہا ہے، تو اگر وہ بیع اقالہ کرنا چاہے، واپس لوٹانا چاہے، تو آپ اسے لوٹا لو، واپس کر لو۔ یہ کاروبار کے طریقے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کہ اس طریقے سے کاروبار کرو۔ ہو سکتا ہے تمہیں 1 مہینہ 2 مہینے چند دنوں کے لیے آپ کو پریشانی جھیلنا پڑے، مگر اس کے بعد آپ کی دکان پورے علاقوں میں، پورے صوبے میں مشہور ہو جائے گی کہ آپ اس طریقے سے کاروبار کرنے والے آدمی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس پر یقین رکھ کر کام کرو تو۔ ولا تقعدوا بكل صراط، اور شعیب علیہ السلام کی قوم کی ایک غلطی یہ بھی تھی کہ وہ راستوں پر، چوراہوں پر، مین روڈوں پر بیٹھ جاتے تھے، جو ایمان والے بندے راستوں سے گزرتے تھے ان کو ڈراتے اور دھمکاتے تھے کہ شعیب کی بات نہیں ماننا، اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا راستوں پر مت بیٹھا کرو، توعدون، لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، وتصدون عن سبیل اللہ من آمن بہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کہ شعیب کے پاس نہ جانا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں ماننا، وہ جو طریقہ بتاتے ہیں اس طریقے سے کاروبار مت کرنا۔ تو جو بندے اس پر ایمان لائے ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے راستوں پر مت بیٹھو، وتبغونها عوجا، اور اللہ کے دین میں کجیاں، اعتراض، شکوک اور شبہات تلاش کرتے ہوئے راستوں پر بیٹھ کر خواہ مخواہ کی کمیاں نکالنا۔ دیکھو وہی کاروبار ایسا کرنا کہتے، اس میں ایسا کرے تو کتنا نقصان ہوتا، ایسا کام تو بھی ہوتا کیا، اس طرح کے اعتراضات نکالتے ہوئے مت بیٹھو۔ اللہ نے ایک احسان جتلایا، وَاذْكُرُوا، یعنی اللہ کی نعمت یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، جب تم بہت کم تھے، تمہارا مال بہت کم تھا، اللہ نے تمہارے مال کو بڑھا دیا، تمہاری اولاد کم تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد کو زیادہ کر دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، ایک تو اللہ کی نعمت تھی، اور دوسرے اللہ کا عذاب کہ دیکھو ہماری بات نہ ماننے والے، دنیا میں فساد مچانے والے، جو اس سے پہلے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم نوح علیہ السلام جو گزرے ہیں، ان لوگوں کے فساد مچانے والوں کا انجام کیا ہوا، اس پر بھی نظر ڈالو۔ اب یہ قوم کے لوگ دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مان رہے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں مان رہے ہیں، اور دونوں کی زندگی برابر چل رہی ہے، کوئی فرق نہیں، ایمان والے غیر ایمان والے سب برابر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہیں۔ تو کہتے تھے کہ اگر تمہاری بات مانیں گے تو نفع میں رہیں گے، نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا، برباد ہو جائیں گے۔ یہ کہاں ہے، کچھ بھی تو نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اگر تم میں سے ایک جماعت ایسی ہے، آمنوا، جو ایمان لائے، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جو دین مجھے دے کر بھیجا گیا، اس پر ایک جماعت، ایک طبقہ ایمان لاتا ہے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک جماعت ایسی ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتی ہے، اب دونوں کی زندگی برابر چل رہی ہے، کوئی عذاب نہیں، کوئی پکڑ نہیں، تو فرمایا فَاصْبِرُوا، جلدی مت کرو، تھوڑا انتظار کرو، صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ کون صحیح کون غلط، کون کامیاب کون ناکام۔ فیصلہ دو طرح کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ بہت پہلے ہی ہو چکا، وہ ہے علمی فیصلہ،
علمی فیصلہ کہ ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام، اس طریقے پر چلنے والے صحیح اور اس راستے پر چلنے والے غلط، یہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ یہ علمی فیصلہ پہلے ہی ہو گیا۔ اور ایک فیصلہ ہے عملی، کر کے بتا دینا کہ کون کامیاب ہو گئے اور کون ناکام ہو گئے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، عمل سے بتا دینا۔ یہ فیصلہ قوموں کے ساتھ جب عذاب آیا تب اللہ کا عملی فیصلہ، اور ایک عملی فیصلہ آخرت میں باقی ہے کہ کون کامیاب ہوئے دنیا میں، کون ناکام ہوئے، اللہ نے بتا دیا ہے پہلے ہی، مگر فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ مالک یوم الدین جو کہا گیا، قیامت کے دن، فیصلے کے دن کا اللہ مالک ہے، وہاں جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ عملی فیصلہ۔ ظاہری طور پر دیکھو یہ کامیاب ہے جنت میں داخل، یہ ناکام ہے جہنم میں چلے گئے، اب تک صرف بولا جاتا تھا اور وہاں کر کے بتایا جائے گا۔ تو یہ دو طرح کے فیصلے، علمی فیصلہ، عملی فیصلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرُوا، اگر تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا تو انتظار کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ قوم کے تین طرح کے گناہ تھے، ایک اللہ کی نافرمانی یعنی غیر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا، دوسرے ناپ تول میں کمی کرنا، تیسرے راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، مال لوٹ لینا، راستے میں بیٹھ کر یہ سب کام چلتے، یہ سب ملا کے ہول سیل ایک گناہ، راستے پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو ڈرانا، ایمان والوں کو ڈرانا، کاروباری لوگوں کا مال چھین لینا، روب داری کرنا، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو منع کرنا، ایمان لانے سے روکنا، صحیح کاروبار کرنے والوں کو ڈرانا دھمکانا، اور زمین میں فساد مچانا۔ تو یہ تین ان کے بڑے بڑے گناہ، غیر اللہ کی عبادت، ناپ تول میں کمی، اور دوسرے عام بندوں کو ڈرانا دھمکانا تکلیف پہنچانا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو عذاب کا ذکر کیا سورۃ الشعراء میں، سورۃ ہود میں، اور یہاں پر تین طرح کا عذاب اللہ نے بیان فرمایا سورہ اعراف کے اندر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، کہ ان لوگوں کو صیحہ کا عذاب، چیخ، ایک زبردست چنگھاڑ کی آواز آئی، چیخ کے اندر وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے ایک جگہ یہ فرمایا، ایک جگہ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جو یہیں پر اللہ نے فرمایا ہے اس سورہ کے اندر کہ ان کو زلزلے کا عذاب آیا، اور ایک جگہ فرمایا سورۃ الشعراء کے اندر فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، سائے کا عذاب آیا۔ زلزلے کا عذاب اس سے پہلی قوموں پر بھی گزرا، ان پر بھی زلزلہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور ایک ہے چیخنے کا عذاب، قوم عاد قوم سمود پر بھی وہ عذاب آیا، قوم لوط پر بھی آیا، اور ان کے اوپر بھی آیا کہ ایک فرشتے نے زوردار چیخی، چیخ کی وجہ سے کلیجے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے اور مر گئے، زلزلے میں دب کر مر گئے۔ ایک نیا عذاب ان لوگوں پر تھا، اور وہ تھا سائے کا عذاب، عذاب یوم الظلہ، ظل سایہ، سائے والا عذاب۔ یہ کیسا عذاب تھا؟ دیکھیے جیسی قوم ویسا عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول رہا ہے۔ قوم عاد قوم سمود جو بڑے بڑے جسموں والے قوی الجثہ تھے، وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کے حساب سے جیسے طاقتور تھے ویسے ان کو ہلکا پھلکا بنا کے بتایا، ہوا کا عذاب بھیجا، اور پتوں کی طرح، تنکوں کی طرح ہوا میں اللہ نے ان کو اڑا اڑا کے پٹک پٹک کے مارا۔ جو اپنے آپ کو بڑے جسموں والے سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسا ہی عذاب دیا۔ اصحاب الفیل، ہاتھیاں لے کر آیا تھا ابرہہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کے لیے، تو جیسا لشکر
ویسا اللہ کی طرف سے اس کا عذاب کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر سے بڑے بڑے جانور اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے، مقابلہ کہ لو ہمارے چھوٹے پرندے ہیں، تمہارے بڑے جانور ہیں، مقابلہ کرو۔ فیل ارسل علیہم طیرا ابابیل، چھوٹے پرندے ابابیل، ہاتھیوں کا مقابلہ، جیسی قوم ویسا عذاب۔ وہ کہتے ہیں نا وہ فرعون جو ہے، پہلے بھی بتایا تھا اس کو میں واقعہ، بات آ گئی ہے تو بتلا دیتا ہوں۔ فرعون جو کہتا تھا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا خدا، رب کہتا تھا اپنے آپ کو، تو قوم اس کی عبادت کرتی، اس کے سامنے سجدہ کرتے، لوگ بھی اس کو خدا خدا کہتے تھے، یہ بھی اپنے آپ میں خدا بن بیٹھا تھا، سمجھتا تھا سچ میں خدا ہوں، لیکن خدا تو نہیں تھا، بہت حقیر فقیر مخلوق تھا وہ بھی ایک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، آخر ایک مرتبہ اس کے زمانے کے اندر قحط سالی آئی، قحط کہتے ہیں بارشوں کا نہ ہونا، بالکل بارشیں بند ہو گئیں، لوگ برسات سے پریشان، پانی نہیں مل رہا ہے، فصلیں نہیں اگ رہی ہیں، پینے کے لیے پانی کی قلت ہے، تو بڑے پریشان ہوئے، بہت دنوں تک انتظار کرتے رہے۔ جب حد ہو گئی تو قوم کے لوگ مل کر آئے فرعون کے دربار میں، سجدہ کیا، سب نے بہت لمبا سجدہ کیا۔ فرعون نے کہا سر اٹھاؤ، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا جہاں پناہ اے ہمارے خدا، آپ تو جانتے ہیں ہم کس پریشانی میں چل رہے ہیں، ہمیں بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ تو ہمارے خدا ہیں، بارش برسا دیجیے۔ اب اگر ہاں کہے تو کیسے برسائے گا، اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، اور اگر کہے نہیں ہو سکتا تو پول کھل جائے گی کہ تو بھی کیسا خدا۔ اب یہ حلق کی ہڈی بن گئی کہ نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے، ہاں کہیں یا نہ کہیں۔ تو بڑا پریشان، تو کہا مجھے تھوڑا ٹائم دو، کل آنا بتاتا ہوں، بارش برساؤں گا کہ نہیں برساؤں گا، ٹائم لے کے بتاؤں گا۔ اب قوم بھی کیا کرے، مجبور تھی، جیسا بڑا بولے اسے سننا پڑتا، چلے گئے۔ بڑا پریشان، رات بھر نیند نہیں آ رہی تھی، ٹہل رہا تھا کہ اگلا دن کیا جواب دوں، ہاں کہوں یا نہ کہوں، دونوں میں پھنستا ہوں، نہ کہوں تو خدائی جائے گی، ہاں کہوں تو عزت جائے گی، ہاں کہنے کے بعد نہیں برسا تو بہرحال آخر کار اس کا جو خدا تھا، یعنی اس کو جس نے خدا بنایا تھا، شیطان ہی تو بنایا تھا، وہ آیا اور اس کے سامنے ظاہر ہوا، تو پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا وہی ہوں جس نے تجھے خدا بنایا، یعنی میں ہی تو ہوں تجھے خدا بنانے والا۔ کہا کون ہے، تعارف کرائیے، آپ اپنا پہچان کرائیے۔ کہا میں شیطان ہوں، ابلیس ہوں، ڈرنا مت، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا کیسے، کیا کروں؟ جب قوم آئے تو بول دینا کہ فلاں دن، تھوڑا 2-4 دن کا ٹائم لے کے، فلاں دن فلاں رات میں اتنے گھنٹے اتنے وقت میں، آدھی رات، 1 پہر 2 پہر، کوئی بھی یعنی رات کا حصہ، اتنے حصے گزرنے کے بعد بتا دینا کہ فلاں وقت میں بارش ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اگلے دن جب قوم آئی تو سینہ تان کے بتا دیا، جب آج سے 3 دن کے بعد رات کے فلاں حصے میں، 1 حصہ یا 2 حصے، ٹائم اس نے بتا دیا، اتنے وقت میں انتظار کرنا، اس وقت میں بارش ہوگی۔ لوگ خوش ہو گئے کہ ہمارے جہاں پناہ، ہمارے خدا بارش برسائیں گے۔ بہرحال یہ آ گیا اور پھر پریشانی شروع ہوئی کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اب وقت تو بتا دیا، دن بتا دیا، وہ کیسے ہوگی؟ بڑا پریشان تھا۔ پھر وہ شیطان آیا، پوچھا کیا پریشانی؟ کہا یہی تاریخ تو بتا دیا، دن بتا دیا، ٹائم بتا دیا، اب کیسے ہوگا؟ کہا ٹینشن مت لے، یہ میں نے وعدہ کرایا ہے تو بارش برسانا بھی میرا ہی کام ہے۔ تو یہ بھی انتظار میں تھا، قوم بھی انتظار میں تھی۔ اس رات سوئے نہیں لوگ کہ آج اس وقت میں بارش ہوگی، کئی دنوں کے بعد بارش ہونے والی ہے۔ چھتوں کے اوپر، راستوں پر لوگ آ کے انتظار کر رہے تھے۔ ٹائم ہوتا گیا، 1 حصہ 2 حصہ گزرتا گیا، نہ کوئی ابر، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی بادل، کچھ نہیں۔ یہ بھی خود بڑا پریشان تھا کہ بارش کیسے ہوگی، ابر بھی نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی وہ وقت ہوا، صاحب ایک دم دھنا دھن پورے علاقے میں بارش، لوگ خوش ہو گئے، چلو بارش ہوگی، ابر نہیں تو کیا ہوا، بارش کا مطلب ہے۔ تو بارش ہوئی، سب پانی میں بھیگے، یہ خود بھی آیا باہر اور سراب ہو گیا، خوب نہائے، لوگ چیخنے چلانے لگے، اور یہ خود بھی سوچنے لگا کہ میں کتنا بڑا خدا ہوں۔ بہرحال بارش ہوئی، لوگ نہائے دھوئے گئے، سو گئے۔
صبح ہوئی بارش سوکھ گیا، اور جب دھوپ پڑی تو اس کے بعد لوگ اپنے کھیتوں میں کھلیانوں میں باہر نکلنے لگے تو چاروں طرف نہ کوئی ہریالی اگ رہی ہے، نہ کوئی کچھ تبدیلی نظر آ رہی، بلکہ الٹا بدبو، چاروں طرف سوکھا پن، ایک عجیب سی بارش تھی، بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ آئے اور آ کے پوچھنے لگے، ہے ہمارے خدا بڑی پریشانی، بارش تو ہوئی بہت اچھی بات ہے، لیکن بارش کا جو ایفیکٹ ہونا چاہیے، جو اثر ہونا چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ کیسی بارش تھی، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کل آؤ بتاتا ہوں، مجھے خود معلوم نہیں کہ کیسی بارش تھی۔ بڑا پریشان لوگ بھی سمجھ رہے تھے کیا کہیں، ہر بات پہ کل کل، تو پھر پریشان پھر رہا تھا تو ابلیس آیا، اس نے پوچھا اب کیا پریشانی ہے؟ کہا یہی جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بارش کیسے ہو گئی، مجھے تو یہ پریشانی، اور یہ بارش جو ہوئی اس کے اندر یہ بدبو اور یہ ایک چیز کیا ہے؟ تو ابلیس نے کہا زیادہ اچھلنا مت، تیری خدائی بچانے کے لیے میرے جتنے چیلے دنیا میں پھیلے ہوئے تھے نا، پورے ابلیسوں کو 3 دن ٹائم اسی لیے لیا تھا، سب کو جمع کیا تھا، کہا فرعون کی خدائی پر پیشاب کرنا ہے، ہم نے سب کو جمع کیا تھا، سب لوگ ایک ساتھ جمع ہو کے تیرے علاقے میں جو بارش ہوئی وہ وہی تھا، پیشاب استنجا کیا گیا تھا۔ کہا اب یہ بدبو آئے گی تو نہیں تو اور کیا ہوگی، تو جیسا خدا ویسی بارش ہے، جیسا خدا ویسی بارش۔ اگر صحیح معنوں میں خدا ہو اور وہ برسائے تو اس کا مزہ ہی الگ، اس کا فائدہ ہی الگ، اور یہ جو تو جس لائن کا خدا، جس ٹائپ کا خدا، ویسی ہی تو بارشیں ہوں گی۔ تو جیسی قوم ویسا برتا، ویسا عذاب، جیسا خدا ویسی بارش۔ تو یہاں جو قوم شعیب جو تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتی تھی، ستانا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، مال لوٹ لینا، یہ جو ظلم تھا، ظلم کی سزا زلزلہ، چیخ، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے۔ تو یہ ظلم، رعبداری کی جو سزا اللہ نے دی، صیحہ اور رجفہ، زلزلہ اور چیخ کا عذاب، لوگوں کو جو دھوکہ دینے کا عذاب تھا، ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنے کا جو عذاب اللہ نے دیا، وہ سائے کا عذاب، یعنی جیسا دھوکہ یہ لوگوں کو دیتے تھے، اللہ نے بھی ان کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا۔ اسے کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا، انہوں نے چال چلی، اللہ بھی چال چلا، اور اللہ بہترین چال چلنے والے ہیں۔ یہ دھوکہ نہیں کہا جاتا، لیکن ایک شکل اس کی ایسی کہ ان کا جیسا برتاؤ لوگوں کے ساتھ، کہ سامنے والوں کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، الو بنا رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو ان کے ساتھ بھی ہو بہو عذاب میں بھی ایسے ہی کیا گیا، اور وہ تھا سائے کا عذاب۔ ہوا یہ تھا کہ ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے سخت گرمی بھیجا، اتنی گرمی، روایتوں میں آتا ایسا لگتا تھا جیسے جہنم کا منہ ان کے علاقے میں کھول دیا گیا۔ گرمی سے لوگ اتنا پریشان ہوتے تھے کہ نہ گھر میں سکون، نہ باہر کھلے میدان میں سکون، نہ درختوں کے نیچے سکون، حتیٰ کہ لوگ کنووں میں، تالابوں میں، پانی میں جا کر ڈبکیاں لگاتے تو پانی میں بھی گرمی ہوتی تھی، اتنی گرمی۔ آخر کار مجبور ہو کر یہ لوگ تہ خانوں میں انڈر گراؤنڈ چلے گئے، تو تہ خانے میں اوپر سے زیادہ گرمی ہوتی تھی، رہا نہیں گیا، بڑے پریشان ہو گئے۔ تو آخر کار لوگ پاگلوں کی طرح گرمی سے چیختے چلاتے جنگلوں کی طرف بھاگ گئے، پوری قوم بھاگی۔ تو جنگل میں جب ایک پورے کھلے میدان میں آئے تو اچانک وہاں پر ایک سایہ، ابر کا ٹکڑا، بادل کا ٹکڑا آیا، تو یہ سب خوش ہو گئے کہ ابر میں تو ٹھنڈک ہوتی ہے، سایہ ہے، بادل ہیں، تو پوری قوم اس سائے کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ یہ سمجھ رہے تھے سایہ ہے، ٹھنڈک ملے گی، سکون ملے گا، لیکن یہ ایسا تھا جیسے تمام مجرموں کو بغیر کسی وارنٹ کے ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا۔
بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی پکڑ دھکڑ کے، خود بخود آٹومیٹکلی ماحول ایسا بنایا اللہ نے کہ پوری قوم ایک سائے کے نیچے، ابر کے نیچے جمع ہو گئی۔ جب جتنے مجرم تھے پورے آ کے وہاں کھڑے ہو گئے تو اس ابر میں سے آگ کے انگارے اللہ نے برسائے، آگ کی بارش ہوئی۔ تو یہ دھوکہ جو لوگوں کو دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ابر بھیجا۔ لوگ سمجھتے تھے سکون ملے گا، لیکن اس ابر سے اندر سے اللہ تعالیٰ نے آگ اور پتھر برسائے۔ تو جیسا معاملہ ویسا برتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے۔ یہ بہترین تقریر حضرت شعیب علیہ السلام نے کی، لیکن ہر قوم میں بڑے سردار، مالدار، ان کی بڑی پریشانی۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے جو متکبر بڑے لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، کہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر دیا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ کو اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان تمام کو من قریتنا، ہماری بستی سے، ہمارے گاؤں سے آپ لوگوں کو ہم نکال دیں گے، آپ کو بھگا دیں گے، آپ ہماری بستی میں مت رہیے۔ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ہاں، اگر آپ یہیں رہنا چاہتے ہیں، شہر نہیں چھوڑنا چاہتے، ہمارے ملک سے باہر نہیں جانا چاہتے، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، آپ کے لیے ایک دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ گھر واپسی جو آج ہمارے ملک میں ایک بیماری چلتی ہے، کبھی کبھار لوگ جوش میں آتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، یہ کوئی نیا شوشہ نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اولاد ہیں، حضرت مدین جن کا نام ہے، ان کی قوم نے یہ کام کیا اور یہ جملہ کہا تھا، آپ لوگوں کو ہم یہاں سے نکال دیں گے، NRC یہ پتہ نہیں کیا کیا تھا، ایک رجسٹریشن کریں گے، وہ ایک رجسٹر لائیں گے، آپ لوگوں کی انکوائری ہوگی، انلیگل امیگریشن، کون کون ہے یہاں پر، باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، آپ کا دھرم پرورتن ہوا ہے، آپ دین بدل چکے ہیں، باہر کے لوگ یہاں بس چکے ہیں، تو ہم ان کی جانکاری کریں گے، رجسٹر بنایا جائے گا اور یہاں کی نیشنلٹی دی جائے گی، یہاں کی جو ہے لوگوں کو یہاں کا مستقل قیام دیا جائے گا، جو ہمارا ہوگا اسے دیں گے اور جو ہمارا نہیں ہوگا ہم ان کو نکال دیں گے، NRC یہ وہ ایک لمبا بڑا عجیب دور چلا، وہ ہوتا رہے گا، پھر کبھی آئے گا دوبارہ، وہ آتا رہے گا، کیونکہ یہ بہت پرانا ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ جو لوگ قرآن اور حدیث سے، دین سے واقف نہیں، ان کے لیے نیا لگتا ہے کہ کیا بھی یہ اب تک نہیں ہوا تھا، سو ہماری زندگیاں میں ہمارے باپ دادا، ارے باپ دادا تو چھوڑو، پرانے سووں ہزاروں سال پہلے کا شوشہ ہے یہ کہ ہم تم لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے، دوسرے ملکوں میں بھگا دیں گے، یا نہیں تو تم کو واپس ہمارے دین میں آنا ہوگا، گھر واپسی کرنا ہوگا، او لتعودن فی ملتنا، یا تو تم یہاں سے نکل جاؤ یا واپس ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو انہوں نے ڈائریکٹ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، ان کی باپ کی جاگیر ہے، اللہ کی زمین، اللہ کے بندے، اللہ نے کسی کو نبی بنایا، کسی کو ہدایت دی، کسی کو ایمان دیا، یہ اپنی من پسند دین پر چل رہے ہیں، سب کو اختیار ہے، سب کو برابر کا حق، رائٹ حاصل ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جس دھرم میں رہنا چاہیں رہو، پریورتن کرنا چاہیں، دین بدلنا چاہیں بدلو، کوئی منع نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، سب کے لیے قانون ہے، اپنی مرضی سے، ہاں زور زبردستی نہ ہمارے اسلام میں ہے نہ ہمارے قانون میں ہے۔ اسلام میں بھی لا اکراہ فی الدین، ارے دین میں زور زبردستی، یہ جو لوگ زبردستی کے الزامات لگاتے ہیں کہ لوگوں کو، مولانا کلیم صدیقی صاحب نے زبردستی لوگوں کو دین میں داخل کیا، ارے بے وقوفوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارا دین اتنا غیرت والا ہے، ہمارا دین اسلام اتنی غیرت والا دین ہے
کہ اس دین میں زبردستی کوئی آئے، بلکہ کوئی بندہ ڈاؤٹ کے ساتھ آئے تو تمہارے آنے سے پہلے ہمارا دین ہی تم کو پھینک دیتا ہے، تمہاری ضرورت نہیں۔ ایسے نہیں آؤ، آنا ہے تو پورے یقین کے ساتھ آؤ، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین میں تو اتنی غیرت ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی بھی ہیں نا، ان میں سے بھی کوئی اگر ڈاؤٹ کرتا ہے تو وہ خود اسلام سے نکل جاتا ہے۔ زبردستی لانے کی بات چھوڑو، زبردستی کیوں لے کسی کو، اور کسی کو لایا بھی جائے تو ہمارا دین اسے ایکسپٹ نہیں کرتا کہ لا اکراہ، زبردستی کی بات نہیں، خوشی سے آؤ، اپنی مرضی سے آؤ، اور تمام احکامات قبول کرتے ہوئے آؤ، اور ایسا قبول کرو کہ اس میں ذرہ برابر تمہیں ڈاؤٹ نہ ہو، شک نہ ہو، لا ریب فیہ، شک کرو گے تو ایمان چلا جائے گا۔ اتنا غیرت والا ہمارا دین، اب اس کے اندر کسی کو زبردستی کھینچ کے لائیں، پکڑ کے لائیں تو وہ مسلمان کہاں سے ہوگا؟ وہ تو مسلمان ہوتا ہی نہیں، ہمارا دین اسے قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ بے وقوف لوگ جو دین اسلام کو نہیں جانتے، ان لوگوں کا یہ کہنا کہ زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں، پہلے والوں نے زبردستی مسلمان بنا ڈالا، ایسا نہ دنیا میں کبھی کہیں پر ہوا، نہ قیامت تک کبھی کہیں پر ہوگا، ہرگز نہیں۔ کہ کسی کو اطمینان نہیں ہے دین اسلام پر، نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مت آؤ، لکم دینکم ولی دین، ارے تمہیں تمہارا دین پیارا، ہمیں ہمارا دین پیارا۔ قرآن نے صاف اعلان کیا تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ٹھیک ہے رہو، کوئی زبردستی کی بات نہیں، لا اکراہ، زبردستی مت کرو کسی کو دین میں لانے کے لیے۔ اتنی ساری آیتیں قرآن میں ہیں، پھر بھی کوئی عالم دین، کوئی مسلمان، کوئی دعوت و تبلیغ والا کسی کو زبردستی لے کر آ جائے گا، دھرم پریورتن کر لے گا، یہ کیسے سوچ لیا لوگوں نے؟ یہ جاہل لوگ ہیں، بے دین اور بے علم لوگ ہیں، جو تھوڑا بہت نہ اپنا دین جانتے نہ ہمارا دین جانتے، بس سنی سنائی کچھ باتیں کسی نے بول دیا اور یہ لوگ بھی ہانکنے لگتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ تو بہرحال قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، آپ کو اور آپ کے ماننے والے سب لوگوں کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، ہاں اگر رہنا چاہتے ہو تو یہ نیا دین، یہ نیا کاروبار، بزنس وغیرہ چھوڑ دو اور ہمارا جو باپ دادا کا طریقہ اس میں واپس آ جاؤ۔ قال، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سرداروں سے کہا کیا ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں؟ اوا لو کننا کارہین، جبکہ ہمیں تمہارے دین سے نفرت ہے، بالکل پسند نہیں یہ بے دینی، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا ماننا اور ان کے سامنے سجدے کرنا، اس سے تو ہمیں ایسی نفرت ہے جیسے کسی بندے کو کہا جائے آگ میں کودو، آگ میں کودنا، نفرت کہ کون جائے گا خوشی خوشی اس کے اندر، آگ کے اندر، تو جیسے آگ میں کودنا نفرت والا کام ہے، ناپسندیدہ کام ہے، اس سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلام میں داخل ہونا۔ قال اولو کننا کارہین، اگر ہمیں تمہارا دین پسند نہیں ہے تب بھی آ جائیں، زبردستی آئیں؟ پھر کہنے لگے قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری خواہش کے مطابق لوٹ کر اگر تمہارے دین میں واپس آ گئے۔ یہاں ایک بات ہے، واپس آنا، لوگوں نے کہا لتعودن، اور یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی کہا ان عدنا، اگر ہم لوٹ کر آئے، تو یہ لوٹ کر آنے کا لفظ تھوڑا اس پر دھیان دیں، لوٹ کر آنا کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے آدمی گیا وہیں واپس آنا، اسے کہتے ہیں لوٹنا۔ تو قوم کے لوگوں کا ایمان والوں سے یہ کہنا کہ تم لوگ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، یہ قوم کے لیے صحیح تھا، کیونکہ قوم کے لوگ پہلے بے ایمان تھے، کافر اور مشرک تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے سمجھانے سے دین انہوں نے بدل لیا، مسلمان بن گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان والے بن گئے، تو ان سے یہ کہنا کہ تم واپس ہمارے دین میں آ جاؤ، یہ بات تو صحیح،
مگر حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہنا کہ آپ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، ایک نبی کافر کیسے ہوں گے؟ نعوذ باللہ، وہ تو پہلے سے اس دین میں نہیں تھے نا۔ تو ان سے یہ کہنا کہ شعیب آپ واپس ہمارے دین میں آ جاؤ، اور آگے حضرت شعیب علیہ السلام بھی کہتے اگر ہم واپس تمہارے دین میں آ گئے، ان عدنا فی ملتکم، اگر تمہارے دین میں ہم واپس آ گئے، تو یہ واپس آنا قوم کے لیے فٹ بیٹھتا، نبی کے لیے فٹ نہیں بیٹھتا۔ تو پھر یہ جملہ کہنا کیا مطلب اس کا؟ قوم کو یہ غلط فہمی تھی کہ یہ جب نبی نہیں بنے تھے اس سے پہلے یہ بھی ہماری ہی طرح کافر تھے، نعوذ باللہ، قوم کا یہ خیال تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا آپ جو پہلے نبی بننے سے پہلے جیسے تھے ویسے واپس بن جاؤ۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اگر ہم واپس آ گئے، تو ان کا یہ کہنا لوگوں کی سمجھ کے حساب سے، جیسے تم سمجھ رہے ہو واپس آنا جسے سمجھ رہے ہو، چلو تمہارے خیال کے مطابق، یا مشاکلتاً ایک شکل ایسی ہی ہے کہ اگر ہم یہ دین چھوڑ کر اس دین میں آ گئے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تمہارے دین میں واپس آ گئے، حالانکہ حقیقت میں یہ واپس آنا نہیں تھا، بلکہ ایک نئے دین میں جانا تھا، واپس پرانے دین میں آنا نہیں تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم تمہارے دین میں واپس آ گئے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، اللہ پر ہم جھوٹ باندھنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ پر ہم بہتان باندھیں گے۔ کیسا بہتان؟ کہ بھئی پہلے اللہ نے مجھے نبی بنایا تھا اور یہ دین دیا تھا، اب ہم اس دین کو چھوڑ کر اس میں آ رہے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ نے مجھے غلط دین بتایا تھا، نعوذ باللہ، اب یہ دین صحیح ہے۔ تو اگر ہم اس میں آ گئے تو اللہ پر بہتان باندھنے والے ہو جائیں گے۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، ارے اس کفر اور شرک جیسی گندگی سے جب اللہ نے ہم کو نجات عطا فرمائی تو پھر دوبارہ اس میں واپس آ جائیں گے۔ فرمایا وما یکون لنا ان نعود فیہا، دیکھو ہم ایمان والوں کا جملہ پہلے بھی وہی تھا، اب بھی وہی ہے، قیامت تک بھی وہی رہے گا، جو ان کے چیلے چپاٹے دنیا میں آتے رہیں گے۔ ہم ایمان والے جو ہمارے باپ دادا اس زمانے میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے جو تھے، انہی کی نسل، انہی کے ماننے والے آج ہم بھی دنیا میں ہیں۔ ان کے کفار و مشرکین کی جو نسل ہیں وہ یہی کہتے ہیں اپنے باپ دادا کے طریقے پر کہ تم واپس آ جاؤ، گھر واپسی کر لو، اور ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہی کہیں گے وما یکون لنا، سوری تم کچھ بھی کر لو، لٹک جاؤ، دھمکیاں دو، قتل کرو، جو کرنا چاہو، نکالنا چاہو نکال لو، جو کرنا چاہو کر لو، وما یکون لنا، امپاسبل، یہ ہم سے ہو نہیں سکتا، ان نعود فیہا، کہ ہم تمہارے اس بت پرستی والے دین میں واپس آ جائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہ بڑا پیارا جملہ کہا کہ ہمارے سے یہ کام ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم اپنا دین چھوڑ کر تمہارے دین میں آئیں۔ لیکن آگے ایک جملہ ہے الا ان یشاء اللہ ربنا، ہمارے سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا مگر ان یشاء اللہ ربنا، وہ اللہ جو کہ ہمارا پالنہار ہے، ہمارا پالنے والا، ہمارا جو رب ہے، اگر وہی اللہ چاہے تو پھر ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ دیکھو ایک ایمان والی بات کہ ہم ایمان سے نہیں ہٹیں گے، بہت اچھی بات ہے، بڑا مضبوط پکا یقین، عقیدہ، اور اسی پر مرنے کا یقین کہ ہم ایمان کی حالت میں مر جائیں گے مگر دین نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام یہ جملہ کہہ گئے، مگر اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اس میں تکبر کی بو آتی ہے۔ میں نماز ہرگز نہیں چھوڑتا، میں دین سے ذرہ برابر نہیں ہٹتا، میں اللہ کے دین کی محنت چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی نیت ہے، بہت اچھے عزائم ہیں،
مگر ایک طریقے سے اس میں تکبر بھی ہے کہ آپ کر رہے ہو کہ میں ہی کر رہا ہوں، میں نہیں چھوڑتا، میں نہیں ہٹتا اس سے۔ فرمایا اتنا گھمنڈ مت کرو، جس خدا نے تمہیں یہاں لایا ہے وہ اگر لے جانا چاہے تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی چلے جاؤ گے۔ تو فرمایا الا ان یشاء اللہ ربنا، ہم تو جانا نہیں چاہتے، ہاں اگر اللہ ہی ہمیں لے جانا چاہے، اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں جہنم لکھ دیا ہے، کفر اور شرک ہمارے مقدر میں اگر پہلے ہی سے طے ہو چکا ہے تو آنے کے بعد بھی چلے جائیں گے۔ اسی لیے دیکھیے یہ ایک شوشہ ایسا ہے، اب بندے کو مانگتے رہنا پڑے گا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے، ہدایت دے۔ اب فی الحال ہدایت میں ہوں، آگے بھی ہدایت میں باقی رکھ۔ فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت تو مل چکی ہے، ہدایت کے ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت سے مت پھیریے اس کو، کیونکہ یہ دل کب پلٹ جاتے ہیں معلوم ہی نہیں۔ ہدایت کے ملنے کے بعد ضلالت کا بھی آنا مقدر ہو سکتا ہے، اس لیے بار بار مانگتے رہنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لولا اللہ مہتدینا ولا صلینا ولا تصدقنا، اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی، اللہ کا فضل ہم پر نہ ہوتا تو نہ ہم ہدایت پر آتے، نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم صدقہ دیتے۔ یہ اللہ کا فضل ہوا کہ ہمیں ایمان بھی ملا، نماز بھی پڑھنے والے بنے، صدقہ دینے والے بھی بنے، تو یہ سب اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی بندے یہ جملہ کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریف تو اس اللہ کی ہے، الذی ہدانا لہذا، جس اللہ نے ہمیں اس راستے کی رہبری عطا فرمائی، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر ہمارا اللہ ہماری رہبری نہ کرتا تو ہم اس راستے پر کبھی آنے والے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، حضرات صحابہ کے زمانے میں بھی کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، بعد میں وہ دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ نبی کے زمانے میں نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن کر پھر دین سے پھر گئے کچھ لوگ۔ اکابرین میں سے بھی ہر زمانے میں ایسے آج بھی بہت سارے ایمان والے کے پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں، گھروں میں زندگی گزارتے 20 سال 25 سال۔ اب تو جو زمانہ چل رہا ہے فی الحال کا جو پریزنٹ جو حال ہے، نوجوان کالج کے لڑکے لڑکیاں ناجائز عشق و محبت کے چکروں میں اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، بے دین ہوتے جا رہے ہیں، کفار و مشرکین سے عشق لڑاتے لڑاتے یہ دنیا کے تھوڑے سے مزے لوٹنے کے لیے لوگ دین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا اگر اللہ ہدایت نہ دے تو لوگ گمراہ ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، ان کے پیر، ان کے مرشد شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ شیخ عبداللہ اندلس کے رہنے والے، بڑا بہترین قرآن کے ماہر، تفسیر کرنے والے، قرآن کی تلاوت، حافظ قرآن، عالم دین اور حدیث کا سبق پڑھاتے، بخاری اور مسلم جیسی کتابیں پڑھانے والے۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے علماء ان کے شاگردوں میں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، ان کے ہاتھ پر سدھرنے والے لوگوں میں شامل۔ ایک مرتبہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے، پیدل سفر تھا، چلتے چلتے ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں بستی کے باہر ایک جنگل میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی نظر آئی، خوبصورت تھی، لیکن وہ
کچھ خنزیروں کی ایک، جسے کہتے ہیں جماعت، خنزیروں کی ایک غلہ، ریوڑ جیسے بکریاں ہوتی ہیں اس طریقے سے، وہ عیسائیوں کا خنزیر کھانے والے پالنے والے، اس ریوڑ کو، اس پوری بھیڑ کو خنزیروں کی، اسے وہ ہانک رہی تھی، چرا رہی تھی، لے جا رہی تھی، اس کی دیکھ بھالی کر رہی تھی ہاتھ میں لکڑی پکڑ کر۔ وہ ان کی یہ جو جماعت گزر رہی تھی، لوگوں نے دیکھا اور اپنی نظریں جھکانی چلے گئے۔ پتہ نہیں اللہ کا کیا معاملہ تھا، یہ جو شیخ تھے بڑے آدمی، ان کی بھی نظر اس پر پڑی اور دل میں اس کی محبت آ گئی۔ دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھتے گئے، لیکن دل میں اس کا وہ چہرہ، اس کی وہ ادا، بعض مرتبہ ہوتا ہے کسی کے دل کو کوئی چیز بھا جاتی ہے، اچھی لگ جاتی ہے، تو ان کو وہ چیز اچھی لگی، بار بار خیال آتا رہا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد کوئی بہانہ بنایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا آپ لوگ آگے بڑھو، مجھے ایک کام ہے۔ سب شاگرد تھے، چھوٹے لوگ تھے، سب نے کچھ نہیں پوچھا، آگے چلے گئے، میں تم سے بعد میں مل لوں گا، چلے گئے، بھیج دیا سب کو، اور یہ پلٹ کر واپس اس لڑکی کے پاس آئے اور آ کر اپنا تعارف کرایا، بات چیت ہوئی، تو معلوم ہوا اس لڑکی نے بتایا کہ میں عیسائی ہوں۔ پھر انہوں نے معلوم کیا کہ شادی ہوئی ہے، کہا نہیں، تو انہوں نے کہا میرا ارادہ ہے آپ سے نکاح کرنے کا، اجازت ہے؟ کہا میرے والد سے بات کر لو۔ پہلا زمانہ تھا، لوگ اپنے ماں باپ کے تابع ہوا کرتے تھے، گھر کا پتہ پوچھتے، اسی لڑکی کے ساتھ گھر گئے اور جا کے اس کے باپ سے معلوم کیا، بات چیت کیا، تو اس نے کہا آپ سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہم آپ کو اپنی بیٹی دے دیں گے، نکاح کر لیجئے، مگر ہم مسلمان نہیں بنیں گے۔ تو بڑا عجیب مسئلہ تھا، تو محبت اتنی دل میں گھر کر گئی تھی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اپنے دین پر رہیے، میں اپنے دین پر رہتا ہوں، مگر اس کی محبت میں آ کر اس کے عیسائیوں کے طریقے پر شادی بھی ہوئی اور وہیں رہنے لگے۔ آگے بڑی عجیب بات ملتی ہے کہ باپ نے کہا اب میری بیٹی، پہلے تو اکیلی بیٹی تھی اس لیے نوجوان بیٹی کو میں جنگل میں بھیجتا تھا خنزیر ہانکنے، خنزیر چرانے، اب آپ آ گئے ہیں تو بیٹی کو جنگل میں بھیجنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا اور آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا، نوجوان بیوی باہر جائے، اس لیے اب خنزیروں کو آپ چرائیں گے۔ تو انہوں نے اس شرط کو بھی مان لیا، کہتے ہیں جس عصا کو پکڑ کر چلتے تھے مسجد میں، مدرسے میں، اور جس عصا کو ٹیک کر جمعہ میں خطبہ دیتے تھے، اس عصا سے خنزیر چرانے لگے۔ یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے۔ بڑے بڑے لوگ، اس میں کوئی شوشہ مت نکالیے کہ ان کا تبلیغ میں وقت نہیں لگا تھا، ان کو دین کی سمجھ نہیں تھی۔ قرآن و حدیث پڑھانے والا شیخ، صحابہ کی بات جب آ گئی، حضور کے ہاتھ پر جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا اس میں سے بھی لوگ مرتد ہو گئے، تو یہ ہر زمانے میں ہو سکتا ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ دعوت و تبلیغ والا بھی جا سکتا ہے، مدرسے والا بھی جا سکتا ہے، میدان جہاد والا بھی، خانقاہ، کوئی بھی، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں۔ اللہ جسے اٹھا کے پھینکنا چاہے پھینک دیتا ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ فلاں طبقے والا جائے گا، فلاں طبقے والا نہیں جائے گا۔ تو بہرحال بڑی طویل بات، ایک زمانہ گزر گیا، شاگرد لوگ آگے چلے گئے، انتظار کرتے رہے، حضرت آئے ہی نہیں۔ تو اب اپنے شیخ کو کیسے پوچھیں گے کہ کیوں نہیں آئے، کیا کام تھا؟ بہت دنوں کے بعد، لوگ چند مہینوں کے بعد تلاش کرتے ہوئے واپس آئے کہ کہاں ہیں، کچھ بتائے نہیں تھے۔ ڈھونڈتے ہر راستے میں جو بستی ملی، ہر بستی میں جاتے، لوگوں سے پوچھتے کہ ایسے شکل کے کوئی آدمی ہیں یہاں پر، لوگوں سے پوچھتے ہوئے تلاش کرتے آخر یہاں آئے۔ ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اچانک شیخ نے کہا ایک کام ہے میرا، تم لوگ چلو میں آتا ہوں۔ تو کیا کام تھا لوگوں نے پوچھا نہیں، انہوں نے بتایا نہیں۔ آخر کار آئے، لوگوں سے معلوم کیا تو بتا ہاں وہ ایک ایسی شکل کے آدمی، اس ٹائپ کے آدمی ہیں، وہ فلاں گھر میں داماد بنے ہیں اور فلاں جنگل میں تمہیں ملیں گے۔ لوگ تلاش کرتے ہوئے جنگل میں آئے تو دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں، لوگ رونے لگے کہ ہمارے استاذ، ہمارے حضرت، اتنے بڑے آدمی کا یہ حال۔ قریب آئے، لوگوں نے سلام کیا، خیر خیریت ہوئی، پوچھا یہ کیا ہوا؟
تو انہوں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، پتہ نہیں کیسے ہوا، کیا ہوا، میں بھی نہیں جانتا، اچانک میرے دل میں یہ تبدیلی آ گئی۔ وہی جو اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے کر دیتے ہیں۔ تو بہت دیر کے بعد ساتھیوں سے ملاقات، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں نا تو وہ آئینہ بنتا ہے۔ المؤمن مراۃ المؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب چاہے شاگرد ہی کیوں نہ ہو، وہ ایمان والے بندے مل کر بیٹھے، اب ان کے اندر اپنا چہرہ نظر آیا، ارے میں کون تھا، میں کیا تھا، کیا سے کیا ہو گیا، اب بات سمجھ میں آئی، دل میں بات اترنے لگی، پھر سے وہی پرانا دین دل میں داخل ہوتا گیا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ ہمارے استاد تھے، بہت آپ قرآن پڑھاتے تھے، حدیثیں پڑھاتے تھے، آپ بہترین قرآن کے حافظ بھی تھے، آپ کو قرآن کچھ یاد ہے؟ اتنے مہینے گزر گئے، اتنا وقت گزر گیا، یہ جو حالت آپ کی چینج ہو گئی ہے، کیا آپ کو قرآن یاد ہے؟ تو کہا قرآن بہت دن ہو گئے، قرآن یاد بھی نہیں آتا، ہاں ایک آیت یاد آ رہی ہے، ایک ٹکڑا یاد آ رہا ہے۔ کہا کون سا ٹکڑا؟ بڑا عجیب و غریب ٹکڑا، سورہ حج کی آیت ہے۔ فرمایا وہ جو بات ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، یہ ایک بات یاد آتی ہے، قرآن کا ایک جملہ یاد ہے۔ کیا ترجمہ؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اللہ جس بندے کو ذلیل کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کا اکرام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آج جو ہمارا اکرام ہوتا ہے، ہماری عزت ہوتی ہے، ہمارا احترام ہوتا ہے، یہ اللہ کے اکرام کرنے سے ہے۔ بعض اللہ والوں نے یہ جملہ فرمایا ہے، اگر کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ اور میں سب کے لیے، اگر آپ کی کوئی بندہ تعریف کرے، ماشاءاللہ آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، آپ کے اخلاق کتنے اچھے، آپ کتنے بڑے آدمی، کتنے بڑے دیندار، کوئی بھی آپ کی اگر تعریف کرے تو پھول کے گول گپا مت ہو جانا، خوش مت ہو جانا کہ میری تعریف ہو رہی ہے، بلکہ اس میں تعریف کرنے والا تیرے رب کی ستاری کی تعریف کرتا ہے، کہ وہ جو پردہ ڈالا نا تیرے اوپر، اس پردے کی تعریف ہے، ورنہ تو تیرے جو گناہ ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، تو پھر کوئی تجھے اپنے قریب بھی بیٹھنے نہ دیتا کہ تو کتنے پانی میں ہے، تو کیا کیا کرتا ہے، تیرے دل میں کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اب پھر بھی بندے تیری تعریف کرتے ہیں تو یہ تعریف تمہاری نہیں، یہ تعریف تیرے رب کی ہے کہ اس اللہ نے تجھ جیسے گنہگار پر کتنا اچھا پردہ ڈالا کہ تیرے 1000 گناہوں کو چھپا کر یہ 2-4 اچھائیاں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بہترین آدمی، کیا چہرہ، کیا لباس، کیا حلیہ، اور جو اندر ہے اس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے۔ تو اللہ نے جو فرمایا تعریف صرف میری، میرے علاوہ کسی کی تعریف نہیں، تو حقیقت میں یہی ہے، جو بندے دوسروں کی تعریف کرتے نا، اس تعریف میں بھی اللہ کی تعریف ہے، حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے اس کا پورا پول نہیں کھولا، اگر کھولتا تو کوئی بھی کسی کی بھی تعریف نہ کرتا۔ تو انہوں نے کہا شیخ عبداللہ اندلسی نے کہ وہ ایک آیت یاد ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ اللہ جسے ذلیل کر دے اس کا اکرام کرنے والا کوئی نہیں۔ اتنا یاد ہے؟ کہاں بس یہی یاد ہے۔ پھر پوچھا آپ کو سووں ہزاروں حدیثیں یاد تھیں ایسے ہی، کوئی حدیث بھی یاد ہے؟ نہیں، یہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ کہا کون سی؟ سنا دیجئے۔ کہا من بدل دینہ فاقتلوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آتا ہے کہ جو اپنا دین بدل لے، اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے، اس کی سزا قتل ہے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین چینج کر لے اس کو قتل کر ڈالو۔ یہ اسلامی حکومت اگر ہو تو مرتد کی سزا یہی ہے۔ تو ایک آیت یہ، ایک حدیث یہ، اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں۔ ساتھیوں نے توبہ استغفار کیا، اللہ سے مانگا کہ اللہ ہمارے استاذ کو واپس دے دے، ہمارے اوپر رحم فرما، ان کے حال پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کے دل میں ایمان کا نور پیدا فرمایا،
توبہ تائب ہوئے اور واپس لوٹ کر آئے، پھر جیسے تھے ویسے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ایسا خطرناک دور لایا اور یہ ایک عبرت لوگوں کے سامنے بنا کر پیش کیا کہ دیکھو، ہم اٹھا کر کسی کو پھینکنا چاہیں، مسجد کے ممبر پر رہنے والا خنزیر کے گلے میں جا کر پڑ سکتا ہے، یہ کوئی دیر نہیں لگتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے بہت ڈر کے ساتھ رہنے کی ضرورت اور بار بار اللہ سے مانگنے کی ضرورت کہ اللہ اس دین کے محتاج تو ہم ہیں، ہمارے محتاج نہ آپ ہیں نہ آپ کا دین ہے۔ آپ کو بھی ہماری ضرورت نہیں اور آپ کے دین کو بھی ہماری ضرورت نہیں، آپ کی اور آپ کے دین کی محنت کی ضرورت ہمیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ یہ بندہ سمجھتا رہے، اس کو مانتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے کہ اللہ مجھے استقامت دے، مجھے جمع دے، خاتمہ بالخیر فرما، موت تک اسی حالت میں رکھ۔ یہ بندہ بار بار مانگتا رہے، انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور اگر تھوڑا سا گھمنڈ آیا، بندے نے سوچا میں نے کیا ہے، میں ہٹ نہیں سکتا، میں جا نہیں سکتا، تو اللہ نے فرمایا تجھ جیسے بلکہ تجھ سے بڑے بڑوں کو ہم نے یوں اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ تو اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ جملہ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا، کہ ہم واپس تمہارے دین میں لوٹ کر آئیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، ہاں ہمارا اللہ جو ہمارا رب ہے وہی اگر ہمیں بدل دینا چاہیں تو پھر بدل سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وسع ربنا كل شيء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، وہ جانتا ہے کہ کس بندے کو کب اور کیوں اس کے ساتھ کون سا برتاؤ کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کچھ بندوں کی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایسا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ کا علم بہتر ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ دیکھو دین میں بھی، دین کی محنت میں بھی، خاتمے پر بھی اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ ہمارے اللہ نے ہم کو دین میں لایا ہے، فی الحال ہم اللہ کی ہدایت کی وجہ سے چل رہے ہیں اور ہمیں امید ہے اللہ ہی ہمارا خاتمہ بھی خیر کے ساتھ کر دے گا۔ علی اللہ توکلنا، اللہ پر توکل کرو، نہ اپنے اعمال پر نہ اپنی دینداری پر۔ یہ ہمارا کیا ہے بھئی، کب بدل جائے گا، کون سی حالت آئے گی اور ہمارا کب یہاں سے پتہ کٹ جائے گا، کب ہم مسجد سے دور ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ علی اللہ توکلنا، یہاں تک اپنی قوم سے کہا، اور جب سمجھ گئے کہ قوم میری بات ماننے والی اور ان پر اثر ہونے والا نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اپنی قوم کی ہلاکت کی۔ کیا دعا کی انشاءاللہ اگلا جمعہ اگر زندگی باقی رہی عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنے ایمان، اعمال، اخلاق کو درست کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان